بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سپارے کا مختصر خلاصہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے۔ من جملہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ابتدائی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جب تک پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز دو گے تو یہ حقیقت میں نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان کو دی ہیں جو دنیا میں اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ان میں سے حصہ نکالنا یہ حقیقت میں نیکی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے باقاعدہ اس کے حکم کا مصداق بننے کا عزم کیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سن کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے عین بڑے دروازے کے سامنے میرا ایک بڑا باغ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے میرا، تو اللہ مجھ سے پسندیدہ مال مانگ رہا ہے تو میں یہ دیتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفیس اور قیمتی مال خیبر میں مجھے حاصل ہونے والی زمین ہے، خیبر کی جو زمین مجھے ملی ہے وہ سب سے قیمتی مال ہے میرا، میں وہ اللہ کو دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اصل اپنے پاس رکھ اور اس کی پیداوار اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ چوتھے سپارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حقیقی نیکی ہے۔ جو چیز پسندیدہ ہے، اولاد پسندیدہ ہے تو اولاد اللہ کو دو، مال اگر زیادہ پسندیدہ ہے تو مال اللہ کو دو، اور اگر آپ کے نزدیک قیمتی چیز آپ کا وقت ہے تو پھر اپنا وقت اللہ کو دو۔ جو بھی آپ کے نزدیک قیمتی چیز ہے وہ اس میں سے اللہ کا حصہ نکالیں، یہ حقیقی نیکی۔ گھٹیا چیز، ردی چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی کہ اللہ کے راستے میں ردی چیز نہ ہو۔ خبیث چیز، ردی چیز، ریجیکٹڈ چیز اللہ کو دینا یہ نیکی نہیں ہے۔ جس کی گھر میں رکھنے کی گنجائش نہیں وہ اللہ کے راستے میں نکال دو، جس سے دل بھر گیا وہ اللہ کو دے دو، نہیں، اللہ کو پسندیدہ چیز۔ تو حقیقی نیکی یہی ہے۔ اگلا موضوع جو ہے وہ بنی اسرائیل یہودی، انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنی ذات کی طرف سے حرام کی تھی، اور اصل مسئلہ یہ تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں یہ نذر مانی تھی کہ اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، مسند احمد کی حدیث ہے، اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ ان کو ایک ٹانگ میں جو درد اٹھتا ہے، النساء جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بیماری ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے، سابقہ امتوں میں یہ نظر جائز تھی کہ کسی حلال چیز کو، پسندیدہ چیز کو اپنی ذات پر حرام کر لینا سابقہ امتوں میں جائز تھی۔ ہماری امت میں، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر شہد حرام کر لیا اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ آپ اس کو حرام نہ کریں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کس چیز کون سی حلال کرنی ہے، کون سی حرام کرنی ہے۔ آپ کسی طبی نقطۂ نظر سے کوئی چیز اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ ایک اور چیز ہے، لیکن آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ بعد میں تورات نازل ہوئی، تورات میں بھی وہ حکم اسی طرح یہودیوں کو دے دیا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، اونٹ کا دودھ نہیں پینا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا
تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ نبی تو دودھ بھی پیتا ہے اونٹ کا اور گوشت بھی کھاتا ہے، تو اعتراض کرنے لگے، یہ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھیں یہ عجیب نبی ہے، یہ اونٹ تو حرام ہے، اس کا دودھ بھی تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں یہ حرام نہیں تھا، یہ تمہارے بڑوں نے ایک نظر کی وجہ سے اپنے لیے حرام کیا تھا، لہذا اللہ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا، تمہارے بڑوں نے حرام کیا تھا، تم اس کو بھگتو۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا اعتراض مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا یہ تھا کہ سب انبیاء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا دیا۔ تو انہوں نے آبجیکشن کیا کہ اس نبی کا حال دیکھو، وہ قبلہ مسلم ہے، سارے نبی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور اس نبی نے اپنے ماننے والوں کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، لہذا یہ غلط ہے، یہ اعتراض کیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا غلط نہیں ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ بعد میں بنا ہے، بیت اللہ پہلے بنا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پہلے بنا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو کوئی اعتراض تمہارا بنتا نہیں۔ یہ پہلا گھر ہے جو بکہ میں ہے، مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، جو بکہ میں ہے اور سب سے پہلا گھر ہے جس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے بنانے اور اس کے بنانے میں 40 سال کا فرق ہے، یہ 40 سال پہلے بنا ہے، وہ 40 سال بعد میں بنا ہے، تو یہ پہلا گھر ہے۔ تمہیں اعتراض کا حق بھی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ اس نبی نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، لہذا یہ حرم کی جگہ ہے اور یہ عزت والا گھر ہے، اور اس قدر اس کا احترام مسلم تھا اس زمانے میں بھی کہ اگر کسی شخص کا کہ والد کا قاتل بھی قتل کرنے کے بعد اس کے باپ کو بیت اللہ میں آ جاتا تھا تو اس کی اولاد اس قاتل سے بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے اب حرم میں چلا گیا ہے، اس سے بدلہ کیسے لے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں میں بھی اللہ کے گھر کی حرمت اور اس کی عزت اور اکرام اور تعظیم کس قدر تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس گھر میں قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے، عظمت والا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اعتراض ختم کیا، دوسری بات ایک بتائی کہ یہ مبارک گھر ہے، تیسری بات یہ بتائی کہ یہاں سے ہدایتیں ملتی ہیں۔ کتنے گمراہ جاتے ہیں واپسی پر وہ موحد بن کے آتے ہیں، کتنے گنہگار جاتے ہیں اور واپسی پر وہ نیک و پارسا بن کے آتے ہیں۔ تبدیلی آ جاتی ہے، بہت بڑی تبدیلی، جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں تو مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ عمرہ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ جب عمرے کی طاقت ہو تو عمرہ فرض ہے، جب حج کی طاقت ہو تو حج فرض ہے۔ حج بھی زندگی میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عمرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اپنی زندگی میں، 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی اس رستے میں جانے کی طاقت استطاعت رکھتا ہے اس پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ استطاعت سے 2 چیزیں مراد ہے، سمجھے بات۔ استطاعت سے مراد بدن ٹھیک ہے، صحت موجود ہے، اور استطاعت سے مراد مال موجود ہے، صحت بھی ہو مال بھی ہو۔ اور عورت کو بھی اس میں اگر شامل کرے تو عورت کے پاس مال بھی ہو اور ساتھ محرم بھی ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ مرد پر کب فرض ہے؟ صحت بھی ہو اور ساتھ ساتھ مال بھی ہو تو اس گھر کا حج فرض ہے۔ ایک بات۔ اب ایک شخص کے پاس استطاعت مال موجود ہے، صحت موجود نہیں ہے، تو پھر کسی کو متبادل بھیجنا چاہیے اسے کہ تو جا میرے لیے عمرہ کر کے آ اور حج کر کے۔ اگر اس کے پاس مال موجود ہے
جانے کی طاقت موجود نہیں. جیسے بنو خصم کی ایک عورت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کو فریضہ حج نے پا لیا ہے، فریضہ حج نے پا لیا ہے، یعنی اب اس پر حج فرض ہے. باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، کمزور ہے، تو اب کیا کروں؟ اس کی طرف سے میں حج کروں یا کسی کو حج کرواؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے مال ہو، طاقت نہ ہو جانے کی، صحت نہ ہو، عافیت نہ ہو، بڑھاپا نے گھیر لیا ہو، پھر بھی کسی کو آپ پیسے دیں وہ حج کر کے آئے، فریضہ آپ کا ادا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی کمی، کوتاہی، سستی، تغافل اور دنیاوی امور میں مشاغل کی وجہ سے زندگی میں حج نہیں کر سکا، طاقت موجود تھی، فوت ہو گیا اچانک، تو پھر اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے اصل مال میں سے اس کا وہ فریضہ ادا کروائیں. لازم ہے اس پر، ورنہ وہ گناہ گار ہے. اگر اس کا فریضہ ادا ہو گیا تو پھر وہ اپنے اس فریضے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبرہ ہو گیا. یہ ورثاء کا حق ہے کہ وہ اس کا فریضہ ادا کرے. اسی طرح ایک عورت ہے، اس کے پاس مال موجود ہے لیکن جانے کے لیے محرم نہیں ہے. اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. بعض فقہاء کہتے ہیں بالکل یہ سفر نہیں کر سکتی. عام روایتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کے مسافت کا سفر اکیلے کرے اور اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ناجائز. اب اس لیے اس کے لیے فریضہ حج نہیں ہے. مال تو ہے لیکن محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہے. شواف امام شافعی اور اس کے ماننے والے فقہاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت ایسی ہے جو جا رہی ہے اور اس سفر میں کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، مثلا وہ عمر کی زیادہ ہے، مرد ایسے ہیں اس کے ساتھ عورتیں بھی اور بہت ساری ہیں، فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے اس کو، مثلا بوڑھی عورت ہے یا پھر عورتوں کے مجمع میں ہے اور اس کے ساتھ قریب بہت اچھی جو اس کے قریب عورتیں ہیں رشتہ دار، تو اس کے ساتھ جا کر وہ فریضہ ادا کر سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس محرم نہیں بھی ہے تب بھی وہ حج کرے. اور صحیح بات یہی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر وہ چلی جائے، لیکن اگر وہ جوان خاتون ہے، ساتھ غیر محرم لوگ ہیں اور خواتین بھی بہت کم ہیں، ظاہر ہے وہاں مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، وہاں خیموں میں رہنا ہے، سفر کرنا ہے، بہت سارے اور اندیشے ہوتے ہیں. اگر فتنے کا کوئی معاملہ ہے تو پھر عورت کو اپنے محرم کے بغیر نہ حج کرنا چاہیے نہ عمرہ کرنا چاہیے. اگر فتنے کا معاملہ نہ ہو تو پھر وہ جا سکتی ہے. ایک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو میں غنی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. طاقت تھی تم نے کام نہیں کیا. اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کوئی یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد طاقت تھی کام نہیں کیا. اب یہ حج کا مسئلہ ہے، طاقت تھی کام نہیں کیا تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. تو یوں کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے تھے، بے نمازی قوم تھے، مشرک تھے. مشرک بے نمازی تھے، نصرانی اور یہودی وہ کیا تھے؟ حج کے منکر تھے. تو جب نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور جب حج کا مسئلہ آیا، حج نہیں کیا، طاقت موجود ہے، پلاٹوں پہ پلاٹ لے رہا ہے، پلازے کھڑے کر رہا ہے، دولت بڑھا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، اس کو یہ فرصت نصیب نہیں ہے. ضروریات زندگی سے بڑھ کر جب آپ کے پاس زاد راہ آ جائے، خواہشات نہیں، خواہشات تو کبھی پوری بھی نہیں ہوتی اور ان کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے، ضرورت زندگی پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ایکسٹرا آپ کے پاس مال ہے، آپ بیت اللہ کی طرف آنے جانے کا زاد رہا اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ میسر پاتے ہیں تو حج فرض. پھر اگر نہیں کیا تو پھر یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو پرواہ نہیں. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ اس عمل کی طاقت موجود ہے اور نہیں کیا تو اتنا بڑا وعید ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترہیب بیان کی، وعید بیان کی. اور ایک شخص کے پاس دوسرے اعمال کے کرنے کی طاقت موجود ہے اور نہیں کرتا. نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نہیں پڑھتا.
کتنے اعمال ہیں جن کی طاقتیں موجود ہیں، ہم نہیں کرتے۔ حج سال زندگی میں ایک دفعہ نہیں کیا، طاقت موجود تھی، اور جو چیزیں روزانہ فرض ہیں اور طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، کچھ جیل میں پنجرے میں بند نہیں ہے، اس کے باوجود نماز چھوڑتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، طاقت ہے، صاحب نصاب ہے، تو وعید ہے، وعید ہے، واللہ غنی عن العالمین، اللہ کہتا تو نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا بوجھ، اس کی وعید یہ قیامت کے دن تمہیں بھگتنی پڑے۔ تو جن اعمال کے کرنے کی طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر میں دن میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں تو پھر غفلت کیوں ہے؟ میں 8 رکعت تراویح جماعت سے پڑھ سکتا ہوں تو پھر غفلتیں کیوں ہیں؟ فرائض میں تو غفلت برداشت ہی نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص سے آپ گھوڑے پر سوار ہیں، بارود برس رہا ہے، لاشیں گر رہی ہے، اور آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، فریضے نے آپ کو پا لیا، اور آپ کو وہاں بھی رب کہتا ہے یہاں بھی نماز پڑھ، یہاں بھی نماز پڑھ۔ دشمن زیادہ سے زیادہ قتل کر دے گا نا، گولی مار دے گا نا، لاش گرے گی نا، موت آ جائے گی نا، تو موت تیری برداشت ہے، لیکن تیرا نماز چھوڑنا اللہ کو برداشت نہیں۔ ہمارے پاس یہ طاقتیں ہیں، کتنے اعمال ہیں ایسے، فضیلت کے اعمال بھی ہیں، اہمیت کے اعمال بھی ہیں، کتنے احکامات ہیں جن کے پاس، جن کی کرنے کی ہمارے اندر طاقتیں موجود ہیں، ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب بھی ہم غفلت میں اعمال چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سلیکشن ہی نہیں کی، اللہ نے ہمیں چنا ہی نہیں۔ جو لوگ اعمال میں لگے ہوئے ہیں، سمجھے اللہ نے ان کو چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو اعمال میں کی فرصتیں نہیں ہیں غفلتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ذات کے لیے، اپنے دین کے لیے سلیکشن ہی نہیں کی۔ ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایسے، نکارہ لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ لہذا محترم بھائیوں، حج کی طاقت ہے اور نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی۔ اسی طرح باقی احکامات کا حکم بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ہم ایک حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کی حد ہے، اس کے باوجود فریضے کو ترک کر رہا ہوں، حکم کو نسخ کر رہا ہوں، حد کو پھلانگ رہا ہوں، جان بوجھ کے پھلانگ رہا ہوں، خواہشوں پر، چاہتوں پر، مفادوں پر اللہ کی حدوں کو روند رہا ہوں۔ وعیدیں ہیں، وعیدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما کے آگے متصل یہ بات بیان، کیف تکفرون، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہارے پاس اللہ کی آیت آ گئی، روشنی آ گئی، حکم آ گیا، وحی کی دلیل آ گئی، اللہ کی طرف سے آیات مبینات آ گئی، پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں مانتے؟ تو پھر تو اس کا معنی گمراہی ہے۔ جاننے کے باوجود ایک شخص نہیں مانتا، گڑھے کو دیکھ رہا ہے اور اس میں گر رہا ہے تو اندھا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کے باوجود تم نہیں مانتے، تو پھر کیا ہو تم؟ گمراہ۔ یعنی ایسا شخص متصل یہ بات بیان کی، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، فریضہ نہیں ادا کر رہا، حج پہ نہیں جا رہا، اس کو بتا دو بھائی شادی میں گانے لگائے تو نے، خوشی کا موقع ہے، کیا کروں؟ تو تتلا علیکم آیات، آیتیں پڑھی بھی جا رہی ہیں، نہیں مان رہا، تو قول کا مسلمان ہے اور عمل کا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اقوال میں مسلمان اور اعمال میں کافر۔ کافر بھی تو نہیں مانتا نا، تو یہ قول میں مانتا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتنا وزن آیا ہے؟ تو قول کا مسلمان ہے، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نہیں مانتا، دلیل کو رد کرتا ہے، اسی گمراہی میں، شرک میں، اندھیرے میں ادھر ہی گھستا ہے، اور روشنی والی آیتوں کی طرف، روشنی کی راہ پر نہیں آتا، حالانکہ اس پر آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ نام کا مسلمان
کام کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ منہ بیت اللہ کی طرف ہے، دل میں محبت کسی اور کی ہے، پڑا ہوا سجدے میں ہے، دماغ دنیاوی امور میں گھسا ہوا۔ یہ ہے ظاہر میں کیا ہے؟ ظاہر میں کلمہ پڑھ کے ثابت کرتا ہے میں اللہ کا دوست ہوں، اور اعمال میں اللہ کا دشمن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک وقت آئے گا لوگ کیا کریں گے؟ یرفعون الطین ویدعون الدین، مٹیوں کو اونچا کریں گے، دین کو پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ مٹی بلند ہو رہی ہے، علادہ بن گیا ہے، بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، بڑے کارخانے لگ گئے، دین کدھر ہے؟ دین کا نام و نشان نہیں۔ دنیا بلند ہو گئی ہے، دین پاؤں کے نیچے روندا ہوا، دین کا پتہ نہیں، غافل۔ کیف تکفرون، کیسے تمہارا یہ دل کرتا ہے کہ تم مانتے ہو اللہ کو، اس کے رسول کو، اور اس کی بات تمہیں پہنچا جاتی ہے، اس بات سے انکاری ہو؟ اللہ یرفعون الدین، کیا کریں گے؟ بلند کریں گے، ویدعون الدین، اور دین کو پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ ان کے چہرے نماز میں بیت اللہ کی سمت ہوں گے، لیکن ان کے افعال اور کردار یہودیت والے ہوں۔ اللہ، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا، اور ان کی موتیں یہودیت اور عیسائیت اور ہندو والی۔ موتیں کیسی ہیں؟ افعال کیسے؟ اعمال کیسے؟ اللہ کی آیات بھی پڑھی جائیں اور پھر وہ راشی ہو، آیتیں بھی سنتا ہو سود خور ہو، آیتیں بھی سنتا ہو بے نمازی ہو، آیتیں بھی سنتا ہو حرام کماتا ہو، یہ کیا بات ہو؟ کیف تکفرون، جھنجھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسا سلیقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ پھر آگے رغبت دی، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب تمہاری موت آئے تو موت اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو زندگی میں، اللہ کی رسی کو تھامو۔ بس رسی تھامی کب جاتی ہے؟ جب اوپر سے یوں نیچے آ رہی ہو، تو اوپر سے ایک رسی آئی ہے اور وہ نیچے آئی ہے، تو نیچے کوئی گڑھے میں پڑا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کے زندگی کے نظام، اس کے اندر بگاڑ ہے، اس میں پڑا ہوا ہے، غوطے کھا رہا ہے مصیبتوں میں، ذلتوں میں، پستیوں میں۔ اوپر سے ایک رسی گرائی ہے رب نے، اس کو پکڑ لے، ہم تمہیں کھینچ لیں گے، اس ساری گمراہیوں کے گڑھے سے تجھے نکال لیں۔ رسی کیا ہے؟ اب شروع بالکتاب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری زندگی کی ساری خوشخبریاں اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہر کام میں خوشخبری چاہیے، کامیابی چاہیے، تو فرمایا اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کے سارے نظاموں میں جاری کر دو۔ ہر نظام سے خوشخبری آئے گی، ہر عمل سے خوشخبری آئے گی، اولاد سے، مال سے، صحت سے خوشخبریاں آئیں گی۔ کس کے ساتھ یہ خوشخبریاں منسلک ہیں؟ اس اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک۔ کیوں؟ یہ رسی تھی، اوپر سے گرائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی اسلام فرماتے ہیں طرفہ بید اللہ، اس رسی کے دو حصے ہیں، ایک سرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس رسی کا دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، ایک سرہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ، اور ایک سرہ کس کے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھ میں۔ اس رسی سے جب چمٹ جاؤ گے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو چمٹ گیا اس ہدایت کے ساتھ، سمجھو وہ ہدایت صراط مستقیم پر چل پڑا۔ ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ، اس کو چمٹے رہو، اس کو پکڑے رہو آخری دم تک۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں آئے، چپل ہاتھ میں تھی، کہیں سائڈ پہ رکھی، 2 رکعت نماز پڑھی، صحابہ دیکھ رہے تھے، سلام پھیرا، بڑے سکون سے نماز پڑھی 2 رکعت، خشوع خضوع کے ساتھ بڑی مثالی نماز پڑھی، نفل نماز۔ صحابی نے دیکھا، فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ جنتی ہے۔ فرمایا اچھا؟ جب سلام پھیر کے پوچھا، فرمایا آپ کے بارے میں مجھے اس بھائی نے ایسے کہا۔ فرمایا اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فرمایا آپ بتائیں تو صحیح۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے،
تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ پر میں ہاں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، خواب دیکھا تھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک لمبا پلر ہے، لمبا ستون ہے، اور اس ستون کے پاس میں لایا گیا۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیے، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، پر میں چڑھ اس پر میں پھر چڑھنا شروع ہوا، میں چڑھتا رہا۔ وہ ایک بڑا ٹاور تھا، میں اوپر چڑھ گیا۔ اس ٹاور کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا، گول اینگل، جیسے یہ گاڑی کا ہینڈل ہوتا ہے۔ تو اس کو میں نے تھام لیا، چڑھ گیا اور اس کو میں نے پکڑ لیا۔ یہ خواب دیکھ رہا ہوں، باغ ہے اور اس کڑے کو میں نے تھام لیا، پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کڑا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا تو زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ کے دین پر، عروۃ الوثقی پر قائم رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ تیرا خاتمہ اسلام پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ شاید اس بھائی نے اس وجہ سے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں جنتی۔ یہ ہے عروۃ الوثقی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کو تھامو، اس کو ہاتھ سے چھوڑنے نہ دو، اس کو جانے نہ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو تھامے رکھو۔ زندگی کے سارے نظاموں میں ایک سرا کدھر ہے؟ اوپر ہے، اور ایک سرا ادھر ہے، اور اس سرے کو آپ نے پکڑ لیا تو پھر آپ چڑھ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث میں آتا ہے، اس نے شخص نے خواب آ کے بتایا تھا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا بادل ہے، اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے اور گھی ٹپک رہا ہے۔ کچھ لوگ اگر آگے ہاتھ بڑھا کر شہد لے رہے ہیں، وہ گھی لے رہے ہیں، وہ اپنی کفیں بھر رہے ہیں، کچھ زیادہ لے رہے ہیں، کچھ کم لے رہے ہیں، اور اس میں سے ایک رسی ٹپک رہی ہے، اس رسی اوپر سے رسی آئی ہے، اس پر ایک شخص چڑھا ہے، وہ چڑھ گیا، پھر دوسرا چڑھ گیا، پھر تیسرا چڑھا، پھر چوتھا چڑھنے لگا تو رسی کچھ ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی، پھر وہ چڑھ گیا۔ ابو بکر نے کہا میں اللہ کے رسول اس کی تعبیر کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرو۔ فرمایا یہ جو بادل اور یہ سائبان یہ تھا، یہ اسلام ہے۔ اس میں سے جو گھی ٹپک رہا تھا اور اس میں سے جو شہد ٹپک رہا تھا، یہ شہد سے، گھی سے مراد قرآن ہے اور شہد سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے۔ اللہ، یہ سچا گھی ہے، سچی چیز، کھری چیز جب آدمی کھاتا ہے صحت بنتی ہے، روح اجاگر ہو جائے گی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور فرمایا جو وہ رسی ہے جس پر آپ وہ لگی ہے، فرمایا یہ رسی جس پر آپ چڑھے ہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے رہتے اللہ کی طرف چلے جائیں۔ پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور۔ کہنے کا مقصد یہ رسی ہے، آسمان سے جو ہدایت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے رسی ہے۔ ایک سرا آسمانوں پہ ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، جس نے تھام لیا وہ استقامت کے ساتھ اس رسی سے لٹکتا ہوا اللہ کے ہاں چلا جائے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، لہذا کتاب و سنت کی اہمیت کا پتہ چلا، قرآن و حدیث کی اہمیت کا پتہ چلا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی چیز کو کرو، قرآن و حدیث کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور پھر وہ لوگ جو اس چیز کو تھام لیتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے چمکیں گے، ہم اہل السنت والجماعت، وہ لوگ ہوں گے جو سنت والے ہیں اور سنت پر قائم رہتے ہیں، ان کے چہرے چمکیں۔ اہل السنہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل السنہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے رستے پر اپنی زندگی گزارے، ان کے چہرے چمکیں۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ تعریف کی ہے۔ والجماع سے مراد جماعت نہیں ہے، والجماع سے مراد جمع ہو گئے، کسی تیسری چیز کی طرف وہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے، وہ جمع رہتے ہیں، مجتمع رہتے ہیں، اللہ کی کتاب پر، محمد کی حدیث پر جمع رہتے ہیں، اس پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے قیامت کے دن چہرے چمکیں گے وہ ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے
وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل الاہواء والبدع، جو بدعتوں میں مبتلا ہے، خواہشوں میں مبتلا ہے۔ سنت کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، رسول اللہ کا فرمان آتا ہے تو جھٹک دیتے ہیں۔ بزرگ کی بات، خاندان کی بات، برادری کی بات، میرے عالم کی بات، میرے فقیہ کی بات، اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسی سے بدعتیں ثابت کرتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف التفات نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسے بدبختوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ۔ اللہ کی رسی وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، اور خواہش پرست اور بدعتی لوگ ان کی راہ بدعت ہے، منمانی ہے، یاد رکھیے۔ لہذا خیر کا عمل ہے ہی وہ جو کتاب و سنت کے مطابق، اور یہی چیز قیامت کے دن چہرے پر نور لائے گی، اور وہ خیر نہیں ہے جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اور یہ چیز اگر میں نے اس کو دین بنا لیا تو یہ چیز قیامت کے دن چہرے پر کالک لائے گی۔ اللہ کے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی۔ یہودی فرمایا تمہارے ظاہر و باطن میں دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ کسی حالت میں۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف قلبی میلان ہو۔ ایک ہے آپ تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، یہ کوئی دوستی نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی امور نپٹانے کا منہ ہے۔ قلبی دوست جس کی طرف میں قلبی طور پر میلان رکھتا ہوں، اس کو دوست کہتے ہیں۔ تو قلبی میلان یہودیوں سے نہ رکھو۔ معاملات چل سکتے ہیں، ملکی معاملات ہیں، سفارتی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، یہ ساری دنیا کی قوم سے چل سکتے ہیں، لیکن میں قلبی طور پر اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ مسلمان کا حق ہے، صرف مسلمان سے کرتا ہوں، کسی غیر مسلم سے نہیں۔ اور یہاں تک کہ اس کو اپنا رازدان بھی نہ بناؤ، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث آتی ہے مسند احمد میں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا میرے پاس ایک کاتب ہے، نصرانی کاتب ہے، اگر آپ اس کو ڈیوٹی دے دیں اپنے پاس، کتابت اس کو بڑی اچھی آتی ہے، تو آپ کے پاس وہ ڈیوٹی کرے گا اور بہترین کام کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تجھے مارے، اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا ایلچی بنا لوں، میں اس کو اپنا خزانچی بنا لوں، وہ چیزیں لکھے ہماری، فرمایا میں تو نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرمایا جس کو رب نے ذلیل کیا ہے، جس کو رب نے دور کیا ہے، جس کو رب نے رسوا کیا ہے، میں عمر اس کو کیسے عزت دے سکتا ہوں، میں عمر اس کو کیسے قریب کر سکتا ہوں۔ آج محترم بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے داخلی بہت سارے ایسے امور ہیں جو بڑے راز و کناز کے معاملات ہیں، وہ آج غیر مسلم ان سیٹوں پر بیٹھ کر وہ ساری چیزیں ہینڈل کرتے ہیں۔ رب نے منع کیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہ احکامات فرمائے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے کچھ معاملات کو ذکر کیا ہے۔ بدر ایک مارکہ ہے جو مسلمانوں نے لڑا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آسمان سے فرشتے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی طاقت دے سکتا تھا کہ وہ کافروں کو مار لے، لیکن آسمان سے فرشتوں کا نزول یہ حقیقت میں دل جوئی تھی، یہ حقیقت میں ان کام کرنے والوں کی لگن کی پیشین گوئی تھی کہ یہ مخلص لوگ ہیں، اتنے مخلص ہیں کہ مجھے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرنا پڑے۔ اور اس کے پیچھے دو چیزیں تھیں، ایک چیز توکل تھا اور ایک چیز صبر تھا۔ اللہ پر توکل کریں اور اللہ کی عبادات کے معاملے میں، احکامات کی پیروی کے معاملے میں صبر سے کام لیتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مددیں فرمائے گا، نصرتیں بھی دے گا، عزتیں بھی دے گا۔ اور آگے احد کے میدان میں ہلکا سا اس کام میں لغزش آئی تھی کہ انہوں نے صبر توڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کھڑے رہنا، لیکن وہ اس فرمان سے ہٹ کر نیچے اتر آئے تھے تو نقصان ہو گیا تھا، اور بدر میں 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے صبر تھا، اس کے پیچھے توکل تھا۔ توکل اللہ پر رکھیے، محنت کرتے جائیے، پھر انشاءاللہ یہ ان آزمائشوں سے بھی آسانیاں نکلیں گی۔
مشکلوں سے بھی آسانیاں نکلیں گی، اللہ کی نصرت اور مدد کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اللہ نے اس صورت کے آخر میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کو سمجھ دے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو بھائی یہاں، جو بہنیں بیٹیاں بیٹھتی ہیں اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، میں اللہ سے دعا گو ہوں یا الہ العالمین ہمیں دنیا آخرت میں سعادتوں والی زندگی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی نیک بخت بنا دے اور آخرت میں بھی نیک بخت بنا دے۔ یا اللہ اس وقت کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ اجر بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا۔